मोहम्मद अंधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश करेंगे, मोहम्मद अंधेरे को मिटाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अंधेरे को मिटाया। जुआ खेला जाता था, शराब पी जाती थी, जिनाकारी हद से ज्यादा थी, बेपर्दगी और यानियत का बाजार गरम था। औरतें खाने काबा का, मोहम्मद रसूलुल्लाह के नबी बनने से पहले औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रहमाउ बैनहुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस अज़ीम शान इजलास के सदर मोहतरम, प्रेसिडेंट, इस इजलास के कन्वीनर और अनाउंसर, इस मदरसे के मुशफ़िक़ असातिज़े किराम, इस स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इलाके के दीगर बावक़ार और मुअज़्ज़ज़ अहबाब, सामीन की हैसियत से आए हुए इतनी कसीर तादाद में आप हजरात, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अजीज बच्चों, दिल को
بہت سکون ملتا ہے جب کسی ادارے اور کسی مدرسے سے جب یہ سننے کو ملتا ہے کہ اتنے بچے عالم بن کر، اتنے بچے فاضل بن کر، اور اتنے بچے حافظ بن کر اس سال فارغ ہوئے ہیں۔ اس وقت موجودہ دور میں مدارس کو لے کر خاص طور پر ہمارے ملک میں جو ہنگامہ آرائیاں ہیں، بالخصوص ان علاقوں میں جہاں مدارس کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ایک ایسے اسٹیٹ کے اندر ہیں جہاں آپ کو مدرسے چلانے کی پوری آزادی مل رہی ہے، اور بڑے ہی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس آزادی کا پورا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں اور ان مدارس کو چلانے میں ان کا تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مدرسوں کو چلانے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرمائے، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کی فراہمی کا انتظام فرمائے۔ مدرسے باتوں سے نہیں چلتے ہیں، مدارس اسلامیہ چلتے ہیں آپ کے تعاون سے، آپ کے ہیلپ سے، آپ کی مدد سے۔ جتنی آپ ان مدرسوں کی ہیلپ کریں گے، ان کا تعاون کریں گے، اتنا ہی یہ مدرسے ترقی بھی کریں گے۔ آسمان سے اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ ہی کے اندر سے ایسے افراد پیدا کرے گا جو ان مدارس اسلامیہ کو سنبھالیں اور ان کی قدر کریں گے۔ اس خوش نصیبی کا فائدہ اٹھائیے۔ جن بچوں کے سر پر آج دستار فضیلت رکھی گئی، دیکھ کر دل باغ باغ ہوتا ہے۔ انہوں نے اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا۔ اس بچے کو خاموش کرو بھائی، سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اتنا بڑا تو بچہ نہیں جتنا بڑا موبائل پکڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت فرمائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں بشمول ہندوستان میں پوری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا اور کوئی بھی مذہب کو ماننے والا اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ سرکشت ہے، وہ محفوظ ہے اور اس کے اندر گڑبڑی نہیں ہوئی ہے۔ کوئی مذہب اس بات کی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ عیسائی بھی مانتے ہیں کہ ہماری انجیل میں تبدیلی ہوئی ہے، یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہماری تورات میں تبدیلی ہوئی ہے، بدھسٹ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے بدھزم میں تبدیلی ہوئی ہے، سکھ بھی مانتے ہیں کہ ہمارے سکھیزم میں گرو گرنتھ میں تبدیلی ہوئی ہے۔
ہمارے ہندو بھائی بھی مانتے ہیں کہ ہمارے ویدوں میں چینجنگ ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے۔ خود ہندوستان ہی کے اندر الگ الگ جگہوں پر وید چھپی ہیں، اور ایسی کئی غلطیاں تو میں نے خود ویدوں میں پکڑی ہیں کہ گیتا پریس گورکھپور سے جو وید چھپ رہی ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے، اور کلیان پریس گورکھپور سے جو وید چھپ رہی ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے، اور بمبئی کے تھانے سے جو وید چھپی ہے اس میں کچھ اور لکھا ہے۔ ایک ہی کنٹری کے رہنے والے لوگ الگ الگ اسٹیٹ کے لوگوں میں جہاں ویدوں کو چھاپا گیا ہے وہاں تبدیلی ہوئی ہے اور چینجنگ پکڑی گئی ہے۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ سرکشت ہے، لیکن ہم مسلمان اسلام کے ماننے والے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر سکتے ہیں، علل اعلان کہہ سکتے ہیں، اور اس پر حلف باللہ کے ساتھ اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کتاب قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ جو 1400 سال پہلے مکے کی سرزمین پر غار ہرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جبرائیل امین نے جب ان آیات کو نازل کیا تھا اور پڑھ کر سنایا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں سے قرآن کے نزول کی ابتدا ہوتی ہے، اور قرآن کی آخری آیت اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پر قرآن کریم کو مکمل کر دیا جاتا ہے۔ آپ یقین مانیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ترتیب دی اس کی تو الحمد شریف کو پہلے رکھا، سورہ بقرہ اس کے بعد، اور اس طریقے سے بسم اللہ کے بے سے قرآن شروع ہوتا ہے اور من الجنت والناس کی سین پر جا کر مکمل ہوتا ہے۔ جو قرآن نبی اکرم پر مکمل ہوا تھا ہو بہو سیم ٹو سیم من وعن، وہی قرآن آج بھی پوری دنیا کے چپے چپے پر پڑھا جاتا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو یا پاکستان، شری لنکا ہو یا بنگلہ دیش، ترکستان ہو یا انگلستان، امریکہ ہو یا برٹین، عراق ہو یا ایران، شام ہو یا مصر، الجزائر ہو یا اردن، دنیا کے چپے چپے پر جہاں قرآن ہے وہاں وہی قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، جس کا ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، نقطہ تو ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، لفظ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس قرآن کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے، اب ضرورت ہے اس قرآن کی حفاظت کی۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان بچوں کے اوپر کبھی ایسے حالات مت آنے دیجئے گا کہ یہ بچے کبھی قوم کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کے سامنے یہ حالات مت آنے دیجئے گا کہ یہ دین کی خدمات کو چھوڑ کر گھریلو کاموں میں لگ جائیں، کوئی بامبے چلا جائے، کوئی مدراس چلا جائے روزی روٹی کمانے کے لیے، اور انہوں نے جو قرآن یاد کیا ہے وہ ان کے سینے سے نکل جائے۔ یہ اب قوم کی ذمہ داری ہے، سماج کی ذمہ داری ہے، سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کے اوپر کبھی وہ حالات مت آنے دیجئے گا کہ ان کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑیں، اور اللہ کی جس کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے یہ بھولنے پر مجبور ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں پوری تقریر اس ٹاپک پہ نہیں کرنا چاہتا، میں نے سوچا تھا کہ آج مجھے ٹائم کچھ جلدی مل جائے گا،
تھوڑا سا دل کھول کر آپ کے سامنے زیادہ ٹائم لے لوں گا. سنا ہے کہ دو عالم نہیں بھی آئے ہیں. میں نے سوچا کہ اب تو اور جلدی مل جائے گا، لیکن 2 مولانا نہ آنے کے باوجود بھی ہم کو آج دیر سے ٹائم دیا گیا. میں اس کنڈیشن میں ہوں کہ مجھے پروگرام ختم کرنے کے بعد فوراً باگڈورا بھاگنا ہے اور وہاں سے فلائٹ پکڑ کے مجھے دلی جانا ہے، اور کل کا پروگرام میرا میرٹھ میں لگا ہوا ہے. تو کنڈیشنیں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو ان کنڈیشنوں کو بھی دیکھنا چاہیے اور کمیٹی کو بھی دیکھنا چاہیے. میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ آیت پھر سے سنیے، اس آیت کے ترجمے پر غور کیجیے. اس میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کا نام بتایا گیا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہیں، کفار کے لیے سخت ہیں، اور مومنوں کے لیے رحم دل ہیں. محمد الرسول اللہ. بس آگے کی آیت پر ہم نہیں چل پائیں گے، اسی جملے پر غور کیجئے. محمد الرسول اللہ. اس آیت کے اندر 3 چیزیں بتائی گئی، بس اتنے ہی میں. محمد الرسول اللہ. کتنی چیزیں بتائی گئی؟ 3. پہلی چیز نام. کیا نام ہے؟ محمد. اور دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے؟ عہدہ، پوسٹ، ڈگری. محمد کون ہے؟ کس پوسٹ پر ہے؟ کس ڈگری پر ہے؟ رسول ہے. پوسٹ کیا ہے؟ رسول. پہلی چیز نام. نام کیا ہے؟ محمد. دوسری چیز عہدہ، پوسٹ. آپ کی پوسٹ کیا ہے؟ آپ رسول ہیں. اور تیسری چیز یہ بتائی گئی ہے کہ یہ پوسٹ دی کس نے ہے، یہ ڈگری پہ بٹھایا کون ہے، اس کرسی پر محمد الرسول اللہ کو کس نے فائز کیا ہے. یہ لوگوں نے ڈگری نہیں دی، اس ڈگری پر کس نے فائز کیا ہے؟ اللہ نے. محمد کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. جرجیس صاحب کو، فلاں صاحب کو مولانا کس نے بنایا؟ ہمارے ماں باپ نے، آپ نے، ہمارے عالموں نے، ہمارے استاذوں نے. ایک آدمی ہے بہت اللہ والا ہے. یہ اللہ والا کس نے کہا؟ ہم نے اور آپ نے. اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں کی کہ اللہ والا ہے یا اس کو تم اللہ والا کہو. ہم اور آپ کسی کی ظاہری عبادتیں دیکھ کر کہہ سکتے ہیں بڑا اللہ والا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، نیک ہے، بزرگ ہے. اور کسی کو کہہ سکتے ہیں بڑا بدماش ہے، نالائق ہے، کمینہ ہے. کسی کو بدماش بنا دینا اور کسی کو بزرگی دے دینا یہ ہمارے اور آپ کے کام ہے. ہم جس کو چاہیں بزرگ کہتے ہیں اور جس کو چاہیں شیطان اور بدماش مان لیں. تو اصل بزرگ وہ نہیں ہے جس کو ہم اور آپ بنا رہے ہیں. اصل بزرگ وہ ہے جس کو اللہ بزرگ بنائے. ہم اور آپ جس کو بزرگ بناتے ہیں وہ گناہوں سے پاک اور معصوم عن الخطا نہیں ہوتا. اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی آپ سے غلطی نہیں، ممکن ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے بزرگ بنایا ہے. اللہ اس کو بزرگ بنا ہی نہیں سکتا جس سے غلطی ہو. اللہ اسی کو بزرگ بنائے گا جو معصوم عن الخطا ہو. جرجیس کو آپ نے مولانا کہہ دیا، جرجیس سے غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ جرجیس کو اللہ نے بزرگ نہیں بنایا، آپ نے مانا ہے. میرے بھائیوں، لیکن اللہ جس کو بزرگ بناتا ہے اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والا بھی بھول سکتا ہے. آج سے 4 سال پہلے سن 19 میں 2019 میں یہاں آیا تھا. آج 2024 میں یہاں آ رہا
ہوں 2024 میں 2019 میں میں نے آپ کو کیا پڑھایا تھا، میں نے آپ کے سامنے کیا باتیں رکھی تھی، میں نے کیا تقریر کی تھی، مجھے یاد نہیں ہے. اور آپ نے 2019 کو کیا سنا تھا آج سے 4-5 سال پہلے، آپ کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب کیا بولے تھے، کتنی باتیں بولی تھی. انسان جب انسان کو پڑھاتا ہے تو پڑھانے والا بھی بھول سکتا ہے، اور جس کو پڑھایا گیا وہ بھی بھول سکتا ہے. لیکن اللہ جب کسی کو پڑھاتا ہے تو اللہ تو بھول ہی نہیں سکتا، اور جس کو پڑھا رہا ہے اللہ کا پڑھایا ہوا سبق وہ بھی نہیں بھول سکتا. اور اللہ نے کس کو پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ کو. دلیل قرآن کی آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. پڑھئے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى. پوری سورت پڑھتے جائیے، اسی میں یہ آیت بھی آپ پڑھیں گے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ہم آپ کو ایسا یاد کرائیں گے، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے فلا تنسا کی ہمارا پڑھایا ہوا آپ بھولیں گے نہیں. سنقرئک فلا تنسا، ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں. اللہ نے جو پڑھایا نبی نے اس کو یاد کیا، اور نبی کے ذریعے وہ دین، وہ اسلام جو نبی نے پڑھا ہم کو ملا، وہ آج تک چل رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ قرآن، یہ اسلام قیامت تک چلتا رہے گا. دنیا کی ساری صہیونی اور سلجوقی طاقتیں میرے بھائیوں مل جائیں، اکٹھی ہو جائیں، جمع ہو جائیں، چیختے رہیں اور چلاتے رہیں قرآن کو بدلو، قرآن سے آیتیں نکالو، یہ کرو وہ کرو، یہ چیخ چیخ کے خود گلا پھاڑ پھاڑ کے مر جائیں گی، لیکن قرآن کا ایک نقطہ بھی دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی. کیونکہ یہ اسلام اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے، جس کا نقطہ بڑی سے بڑی آندھیوں طوفانوں میں اس ملک میں بڑے بڑے دور آئے، مسلمانوں نے حکومت بھی کی اور پھر مسلمان مغلوب بھی ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن قرآن کریم کا کچھ نہیں بگڑا. قرآن کریم اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، یہ اسلام اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. تو پہلی چیز نام محمد، عہدہ رسالت، اور یہ عہدہ دیا کس نے؟ اللہ نے. اور میں نے یہ بھی بتا دیا جب اللہ کسی کو کسی پوسٹ ڈگری پر بٹھائے عہدہ دے تو جس کو عہدہ دے رہا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے. نام ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے اپنے کئی نام بتائے ہیں. وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرِ وَأَنَا الْحَاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ. رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے مسلم شریف کی حدیث سے کتاب الفضائل کے اندر. حدیث میں کیا کہا؟ حضرت جبیر ابن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے. آپ فرما رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے ان لی اسمان، میرے چند نام ہیں، میرے کچھ نام ہیں. انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے، پہلا نام. انا محمد، میرا ایک نام محمد ہے. وانا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے. میرا تیسرا نام وانا الماحی، ماہی ہے، مٹانے والا، گناہوں کو میں مٹاتا ہوں، میرے ذریعے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے. وانا الحاشر، اور میرا ایک نام حاشر ہے، اکٹھا کرنے والا. قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ میرے قدموں تلے میرے جھنڈے کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے. وانا العاقب، اور میرا پانچواں نام عاقب ہے. اور عاقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، اور عاقب کہتے ہیں اس کو جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے. میں عاقب ہوں، میں سب سے بعد میں آیا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میں خاتم النبیین، اور میرے بعد کوئی دوسرا رسول نہیں آئے گا. انا محمد، پہلا نام محمد. آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ بھی سب کے لیے ہے یا نہیں ہے.
جیسے قرآن سب کے لیے ہے، جیسے ساری کائنات کے لیے قرآن ہے اور یہ بدلا نہیں گیا، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی سب کے لیے ہیں اور سب کے پیغمبر ہیں، اور سارے لوگ اسی آخری نبی کے منتظر بھی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مان نہیں رہے ہیں، لیکن آخری نبی کی بشارت ساری جگہوں پر، سارے لوگوں کے ہاں، سارے مذاہب کے اندر موجود ہے۔ ہندو دھرم کے اندر آئیے ہم دیکھتے ہیں محمد کا نام کس طریقے سے آیا ہے۔ پہلا نام محمد، دوسرا نام احمد، تیسرا نام ماہی، چوتھا نام حاشر، پانچواں نام عاقب۔ آئیے میں یہ نام دکھاتا ہوں آپ کو، یہ نام ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ پہلا نام محمد، اگیان ہیتو کرت، اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہی تدودیت وویکا۔ کیونکہ کوئی آج تک ادھر ادھر کے کیس تو لاد دیا، لیکن آج تک کسی ہندو پنڈت کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ میرے کسی منتر پر کیس کیا ہو کہ یہ منتر غلط ہے۔ آج تک 20 سال سے میں نے ویدوں کو پڑھا، منتروں کو پڑھا، لیکن آج تک کسی پنڈت کی، کسی ہندو بھائی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کسی نے یہ کیس کیا ہو کہ مولانا نے ہماری کتاب میں ایسا ایسا لکھا، یہ پڑھ دیا غلط ہے، اس پر کیس کرو۔ یہ ثابت نہیں کر پائے آج تک، نہ وہ کیس کر پائے اس پر۔ اس کے خلاف بولے، اس کے خلاف بولے، کرو 50 کیس کر دو، دیش کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ دیش ہمارا ہے، ہم اس دیش کے خلاف کیوں بولیں گے؟ ارے انگریزوں کے غلام تو تم تھے، دیش کی آزادی میں تم گھروں میں چھپے ہوئے تھے، آزادی تو ہم نے دلوائی ہے، انگریزوں سے لڑے ہم، ہمارے علماء شہید ہوئے۔ آج بھی چلے جائیے انڈیا گیٹ پر، جتنے لوگوں کے نام آج بھی شہیدوں کے نام انڈیا گیٹ پر لکھے ہوئے ہیں، ان 95,000 ناموں میں 65,000 صرف مسلمانوں کے نام ہیں، 65,000 صرف مسلمانوں کے نام ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دیش ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے خلاف ہم کیوں بولیں گے؟ ہاں نیتاؤں کے خلاف بول سکتے ہیں، یوگی اور مودی کے خلاف بول سکتے ہیں، یہ ملک نہیں ہے، یہ ویکتی ہیں، یہ انسان ہیں، انسانوں کے خلاف بولا جا سکتا ہے، ان کی غلط نیتیوں کے خلاف بولا جا سکتا ہے، لیکن دیش کے خلاف نہیں بولا جا سکتا اور دیش کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ ویکتیگت طور پر کیس کر دو الگ بات ہے، لیکن جیسے ہی میرا معاملہ ہائی کورٹ میں آیا، جج نے فائل دیکھتے ہی کہا، یہ تو 1 گھنٹہ بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں ہے، اس کو 5 مہینے سے جیل میں رکھے ہو، امیڈیٹلی ریلیز، فوراً اس کو چھوڑا جائے، فوراً چھوڑا جائے۔ یہ آدمی تو 1 منٹ کے لیے بھی، 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں، یہ آرڈر میں لکھا ہے 1 گھنٹے کے لیے بھی جیل میں رہنے کے لائق نہیں۔ اللہ مدد کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات تھوڑی سی آگے نکل گئی، تو میرے بھائیوں پہلا نام محمد، اور وہی شبد اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم، بالکل صاف شبدوں میں۔ اور کسی ہندو بھائی کو اعتراض ہو تو جاؤ کورٹ میں قسمت آزما لینا کیس کر کے۔ موہ مدائیں گے، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، موہ مداندھکارم ناشم، محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے، یعنی اس دنیا میں جو اندھیرا ہوگا، جو پاپ ہوں گے، جو گناہوں کے کام ہوں گے، ان گناہوں کے کاموں کو ختم کرنے کے لیے، ان گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس ظلمت و تاریکی اور اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ آئیں گے۔ اگیان ہیتو کرت موہ محمد آئیں گے، اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کریں گے۔ بالکل ہو بہو یہی نام وید میں آ گیا۔ اچھا، اگر یہاں محمد سے مراد محمد نہیں ہے تو مجھے کوئی ہندو پنڈت ترجمہ کر کے بتائے محمد کا ترجمہ کیا کرو گے؟ بھئی میننگ کرو، محمد جو آیا ہے اس کا کیا میننگ کرو گے؟ کوئی ہے ہی نہیں، موہ کے معنی کچھ ہے ہی نہیں، اور موہ مد الگ الگ کر کے پڑھو گے تو 2 لفظ بنتے، موہ مد۔ موہ مانی لالچ اور مد مانی شراب، اسی سے بنا ہے مدیرہ۔ موہ مانی لالچ اور مد مانی شراب، لالچ اور شراب،
اب ترجمہ کرو، موہ مت، لالچ اور شراب، نا اندھکارم ناشم، اندھیرے کو ناش کریں گے۔ تو شراب اور لالچ کبھی اندھیرے کو ناش کرتے ہیں کیا؟ شراب اور لالچ اندھیرے کو ناش کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں محمد کا لفظ محمد ہے، اور محمد ایک انسان کا نام ہے، اور وہ رسول ہے، پیغمبر ہے۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا پڑے گا کہ محمد آئیں گے، اندھیرے کو ناش کریں گے۔ شراب اور لالچ اندھیرے کو ناش تھوڑی کرے گا، شراب اور لالچ تو اندھیرے کو اور بڑھائے گا، وہ ناش نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ ترجمہ کیا جائے گا، محمداندھکارم ناشم، محمد اندھیرے کو ناش کریں گے، محمد اندھیرے کو مٹائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ نے اندھیرے کو مٹایا۔ جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی، زناکاری حد سے زیادہ تھی، بے پردگی اور یانیت کا بازار گرم تھا۔ عورتیں خانہ کعبہ کا، محمد رسول اللہ کے نبی بننے سے پہلے عورتیں خانہ کعبہ کا بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہ ہوا کرتا تھا، وہ بالکل برہنہ اور ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھیں۔ محمد رسول اللہ، آپ نے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے، ان کو ان کے جسموں پر کپڑے پہنائے، آپ نے جوئے کو ختم کیا ہے، آپ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا ہے، آپ نے زناکاری کے دروازے کو بند کیا ہے۔ اتنے گناہوں کے کام ہوا کرتے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکی کو جب وہ 4 سال کی ہو جایا کرتی تھی تو اس بچی کو جنگل میں لے جایا کرتا تھا، اس کا کسائی باپ، اس کا سنگ دل باپ، اس کا پتھر دل باپ اس کو جنگل میں لے جایا کرتا تھا اور اس کو ایک گڑھے میں دھکا دے دیا کرتا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا کرتا تھا، اس کو مار ڈالتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ ایسا اندھیرا تھا جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دور کیا۔ کتنے چیلنج تھے نبی کے سامنے۔ ہم تو ہزاروں مدرسے ہونے کے باوجود، ہزاروں مولوی ہونے کے باوجود، ہر جمعے کو خطبہ ہونے کے باوجود، اتنے جلسے ہونے کے باوجود اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے صرف جہیز کی ایک برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں، ایک لعنت تک ختم نہیں کر پا رہے ہیں جہیز کی۔ آج کسی ایک لڑکی کا نکاح، اس کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہوتی ہے۔ تھوڑا بہت ہی صحیح، چاہے ایک بائک ہی دینا پڑے، ایک موٹر سائیکل ہی دینا پڑے، لیکن دینا پڑے۔ اتنے مدرسے، اتنے علماء، اتنے مولانا، اتنی تقریریں، اتنے جلسے، اتنے خطبے، سب ہونے کے بعد بھی اسی مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگ ان کی بیٹیوں کی شادی بغیر جہیز کے نہیں ہو پاتی۔ اتنے مولوی مل کے ایک برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں، جہیز۔ انا محمد، اس کا نام، میرا نام محمد ہے، وَأَنَا احمد، اور میرا دوسرا نام احمد ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ میرا ایک دوسرا نام ہے، وہ نام ہے احمد۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی کے دوسرا نام احمد بھی تھا، اور قرآن میں یہ احمد کا لفظ بھی آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، میں تمہیں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے آئی، تورات، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے موسیٰ لے کے آئے، یعنی تورات کی، اور میں پشتی کرتا ہوں، خوشخبری تمہیں سناتا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد۔ لیجئے احمد بھی آ گیا۔ یہ احمد کا نام بھی ویدوں میں موجود ہے۔ بھائی بیٹھ جائیے، آپ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ تھوڑا سا بیٹھ جائیے، آسانی رہے گی پیچھے والوں کو دیکھنے میں۔
تھوڑا سا سہولت پیدا کریے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ دیکھیے میں اتنی آسان بھاشا میں بول رہا ہوں، ایک بات کو کئی بار بولتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ میں بمبئی اور دلی میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بنگلہ بولتے ہیں اور ہندی آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن بہت تھوڑی تو ہم بہت آسان بھاشا میں آپ کو سمجھا رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ آحامد پدشپری میں دامر پس جگرب، احمد نے سب سے پہلے قربانی دی۔ میں دامر تس جگرب، احمد پدشپری میں دامر تس جگرب، احمد پتا سمان ہے، احمد پتا سمان ہے، باپ جیسے ہیں، باپ جیسے ہیں، جیسے باپ اپنی اولاد کو ان کی غلطیوں پر ڈانٹتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ بھی تمہیں ڈانٹیں گے بھی اور سمجھائیں گے بھی۔ احمد پتشپری پتا سمان ہے، میدھا مرتس جگرب، انہوں نے سب سے پہلے قربانی دی، یعنی اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑا۔ وہی سب سے پہلے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ قربانی کا مطلب انہوں نے اپنے ماں باپ کی، انہوں نے اپنے ریلیٹیوز کی، انہوں نے اپنے شہر کی، انہوں نے اپنے ساتھیوں کی قربانی دی، اپنے شہر کو، اپنی بستی کو چھوڑ دیا۔ احمد پتشپری میں دامر تس جگرب، سب سے پہلے قربانی دی اور کہا اللہ سے، کہا ایشور سے، اہم سور ریواجنی، ہائے ہمارے پربھو، ہائے ہمارے رب، ہائے ہمارے ایشور، ہائے ہمارے رب، ہائے ہمارے داتا، ہم کو سمپورن جگت کے لیے سورج بنا دے، ہم کو سورج کی طرح روشن کر دے، ہم کو سورج کی طرح چمکا دے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو سورج کی طرح چمکا دیا۔ چمکانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سورج نکلتا ہے، اس کی روشنی سب کے گھروں میں جاتی ہے، رات کے اندھیرے کو مٹا دیتا ہے اور سورج سب کو روشن کر دیتا ہے، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے اپنے علم سے سب کو روشن کر دیا، اپنے علم سے سب کو چمکا دیا، یعنی محمد رسول اللہ سب کے لیے نبی بن کر پہنچ گئے، نبی بن کر آئے۔ اہم سور باجنی، ہے اللہ ہم کو سورج کی طرح بنا دے، جیسے سورج سب کو روشنی دیتا ہے ایسی ہم سے بھی سب کو روشنی دے دے، یعنی ہمارے ذریعے بھی سب کو علم پہنچا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کو سراج منیر بھی کہہ دیا، سراج منیر بھی کہہ دیا، یعنی چمکتا ہوا سورج، روشن سورج بھی کہہ دیا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ روشن سورج، جب سورج نکلتا ہے تو اندھیرا مٹ جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کے بھی وہی حال ہے، جب آپ کو نبوت ملی تو آپ نے گناہوں کا اندھیرا ختم کر دیا۔ سورج جب نکلتا ہے تو رات میں ہونے والے جرائم کا ارتکاب رک جاتا ہے، چور چوری کرنا دن کی روشنی میں چھوڑ دیتا ہے، اور دن دہاڑے جرائم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے۔ سورج کی روشنی میں کوئی آدمی دن دہاڑے جرم نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے محمد رسول اللہ نے لوگوں کو ایسا سمجھایا کہ لوگوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیے، لوگوں نے گناہ کرنا چھوڑ دیے۔ فرق اتنا ہے،
آسمان سے یہ سورج نکلتا ہے یہ دن میں نکلتا اور رات میں بجھ جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ وہ سورج ہے جن کی روشنی رات میں بھی رہتی ہے اور دن میں بھی رہتی ہے، جن کا نام رات میں بھی لیا جاتا ہے اور دن میں بھی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ محمد رسول اللہ کو اپنا سورج کہا کرتی تھی، ایک بیوی ہو کر اپنے پتی سے، ایک بیوی ہو کر اپنے ہسبینڈ کو سورج کہا کرتی تھی، اور یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لی شمسن وللآفاق شمسن، لی شمسن وللآفاق شمسن، ان الشمس تطلع بعد فجر شمسی تطلع بعد العشاء۔ یہ شعر پڑھا کرتی تھی حضرت عائشہ، لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، لی شمسن وللآفاق شمسن، اے لوگوں ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے، اے لوگوں تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، ان الشمس تطلع بعد فجر، لوگوں کا سورج تو فجر کے بعد نکلتا ہے، پورب سے نکلتا ہے، پورب سے آتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء، لیکن میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے بستر پر آتا ہے، میرا سورج تو عشاء کے بعد میرے پاس تشریف لاتا ہے۔ حضرت عائشہ اپنے شوہر کو سورج کہتی تھی، سورج۔ آج کوئی عورت اپنے شوہر کو سورج کہے گی؟